والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، آج کی ہماری گفتگو کا محور اور بنیاد شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بعض گزارشات پیش کرنا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد تمام امتوں سے افضل ترین شخصیت وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور یہ مسئلہ اعتقادی ہے. اس لیے دور صحابہ سے لے کر آج تک امت کا اس پر قاطبتاً اجماع ہے، اور کوئی فرد بھی مسلمان کہلوانے والا اس کا منکر نہ ماضی میں گزرا نہ آج موجود ہے. اور اس اجماع کی متعدد وجوہات ہیں. قرآن و سنت کی واضح نصوص جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا افضل الامت ہونا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی شان و مقام کا تذکرہ اس انداز میں قرآن و سنت اور ارشادات صحابہ بالخصوص حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان سے بالکل واضح ہے. اسی سلسلہ میں ایک آیت یہ سورہ توبہ کی جس کو آپ اکثر سنتے ہیں، آج اس کو تھوڑا سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے. اس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر کیا، اور اس کا سیاق
انتہائی جلالی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی استغنا کا ذکر کیا، فرمایا کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اگر تم میرے پیغمبر کی نصرت اور حمایت نہیں کرو گے تو یہ مشن رک نہیں سکتا اور یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا، پھر بھی مشن چلتا رہے گا۔ کیوں کہ اس مشن پر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کی حمایت اور نصرت ہے۔ اس لیے فرمایا الا تنصروہ، اگر تم نے مدد نہ کی، نصرت نہ کی پیغمبر کی، تو اس کی جزا مقدر کر دی، تو کوئی بات نہیں، مشن رک نہیں سکتا، یہ مشن چلے گا، بڑھے گا۔ کیوں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ کو جو پروگرام دے کر بھیجا ہے، دین دے کر بھیجا ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ تمام ادیان پہ وہ دین غالب ہو جائے، باعتبار حجت کے بھی اور باعتبار سیف اور تلوار کے بھی اس دین کو اللہ غالب کر دے، اور اللہ غالب کر کے رہے گا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے اس نور توحید کو پورا چمکا کر، اس کو غالب کر کے، پورا کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر جتنا ناپسند کریں اور جتنی کافروں کو مرچیں لگیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ توحید یہ اپنے عروج تک پہنچے گا اور کمال تک پہنچے گا۔ اسی پر کسی نے کہہ دیا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اچھی ترجمانی کی واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ تو اس میں ایک تو تسلی ہے اہل توحید کے لیے کہ یہ مسئلہ توحید یہ شخصیات کا محتاج نہیں، یہ لوگوں کا محتاج نہیں کہ آج کوئی صاحبزادہ یا آج کا کوئی پیرزادہ یا آج کی کوئی شخصیت یا آج کا کوئی مولوی اور خطیب اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں دین کے ساتھ نہ رہا تو مشن ختم ہو جائے گا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے اور خام خیالی ہے۔ مسئلہ توحید کے ہم محتاج ہیں، مسئلہ توحید ہمارا محتاج نہیں اور شخصیات کا محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی حقیقت کو ابتدا میں کھولا کہ دین کی نصرت کرنے والے، چاہے وہ نصرت دعوت کے رنگ میں ہو، چاہے وہ نصرت جہاد کے رنگ میں ہو، چاہے وہ نصرت کسی اور عنوان مال کے رنگ میں ہو، تو فرمایا یہ خیال دل سے نکال لو کہ تم کرو گے تو مسئلہ باقی رہے گا، تم نہیں کرو گے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ نہیں، ذرا دیکھو وہ وقت بھی دیکھو، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکال دیا الذین کفروا، کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے، اذ اخرجہ الذین کفروا،
جب کافروں نے پیغمبر کو مکہ مکرمہ سے نکالا. کیوں نکالا؟ یہ مسئلہ مولوی بیان نہیں کرے گا. نکالا اور کیوں نکالا؟ کوئی زمین کا جھگڑا تھا؟ لین دین کا؟ یا استنجے والے لوٹے کا؟ مسواک پہ کوئی جھگڑا ہو گیا ہو؟ بستروں کا جھگڑا؟ سوچتے ہو کیوں نکالا؟ اذ اخرجہ الذین، جب نکالا انہوں نے. کیوں نکالا؟ یہ صرف اشاعت التوحید بیان کر سکتی ہے. کیوں نکالا؟ قرآن جہاں سے بھی کھولو مسئلہ یہی نکلتا ہے. مولوی رو رو کر بیان کرے گا اللہ کے نبی کو مکہ سے نکالا گیا، آپ نے ہجرت کی، اور آگے پھر وہ ام معبد کی بکری، اور اس سے آگے مدینے پہنچ گئے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں نکالا؟ وہ بخاری شریف کی حدیث کا ایک ٹکڑا وہ ساتھ ملاؤ. جب پہلی وحی آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملہ میں حیران بھی تھے، اور بار نبوت اٹھانے کا کام بڑا مشکل تھا. تو اس میں آپ تھوڑے نیا ایک زندگی کا دور شروع ہوا، اور ایک نئے جہان سے رابطہ ہوا. 40 سال کے بعد ایک نیا جہان سامنے آیا، اور نئے علوم اور نئی بات ایک آئی کہ جبریل آیا غار حرا میں، اور وہاں پر وحی لایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک انوکھا اور نرالا دور شروع ہوا. تو اس وجہ سے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے تو حضرت خدیجہ آپ کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. اور یہ جو ورقہ تھا یہ بڑا علامہ تھا، عالم تھا، عیسائی مذہب اس نے اختیار کیا تھا، اور اس وقت یہ انجیل کا ترجمہ کر رہا تھا، اور کافی بوڑھا ہو چکا تھا، کافی بوڑھا. تو وہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کی کیفیت بیان کی تو ورقہ سنتا رہا، اور سنتے سنتے وہ کہتے ہیں ھذا الناموس، اللہ کی قسم یہ تو وہ فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پہ آیا کرتا تھا. تو آپ نے کیفیت بیان کی. تو خیر اس ورقہ نے چند باتیں کی، اور وہاں وہ کہتے ہیں لو کنت جزعا، کاش میں جوان ہوتا. لو کنت جزعا، جو جوان بیٹھے ہیں نا یہ بھی سنیں، وہ بوڑھا کہہ رہا تھا کہ کاش میں جوان ہوتا. اذ یخرجو کا قوموں کا، جب قوم تجھے مکہ سے نکال دے گی اس وقت کاش میں جوان ہوتا. لَأَنُصُرُكَ نَصْرًا عَزِيزًا نَصْرًا مُعَزَّرًا، تو میں تیری اتنا امداد کرتا، اتنا تعاون کرتا، بڑی مضبوط تیرا ساتھ دیتا کہ اگر میں جوان ہوتا. یہ اس نے خواہش ظاہر کی، تمنا، لیکن وہ بوڑھا تھا اور تم تو جوان ہو. معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ توحید کی نصرت پر یہ کتنی بڑی سعادت، اتنا بڑا عالم وہاں کہتے ہیں لو کنتو، ہائے کاش
میں جوان ہوتا تو میں تیرا بڑا تعاون کرتا، جب قوم تجھے نکال دے گی تو نبی کریم علیہ السلام وہاں پریشان ہوئے کہ آپ کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ قوم نکالے گی، آپ نے سوچا ہی نہیں تھا۔ قوم تو آپ کو صادق کہہ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جج مان رہی تھی، آپ کی تعریفیں کر رہی تھی، تو آپ نے فرمایا اچھا مجھے نکالیں گے؟ فرمایا ہاں، والذی جئت بہ، جو مسئلہ آپ لے کے آئے یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جب بھی کسی نے اس مسئلہ کو بیان کیا اوذی بہ، اس کے لوگ دشمن بن گئے اور لوگوں نے اس سے دشمنی کی۔ یہ جب مسئلہ آپ پبلک کے سامنے بیان کریں گے تب پتہ چلے گا کہ یہ تعریف کرنے والے، یہ چوری والے مجنو اور صادق امین کہنے والے، یہ سب آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ تو وہی مسئلہ آیا، اور 13 سال مکہ کی زندگی میں، پوچھو علماء سے، 13 سال مکی زندگی میں روزہ نہیں تھا، نماز نہیں تھی۔ نماز کی باقاعدہ فرضیت معراج کو ہوئی، اور یہ ہجرت سے 1 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ 5 نمازیں جو آپ پڑھ رہے ہیں، اور ان کی بھی یہ حتمی صورت مدنی زندگی میں ہوئی۔ بعد میں جا کے جو آپ پڑھتے ہیں مدنی زندگی میں اس کا پورا نقش اور یہ ترتیب آئی۔ مکہ میں ابھی تک نماز کی 5 نمازوں کی فرضیت نہیں آئی تھی، زکوٰۃ کی تفصیل نہیں تھی۔ زکوٰۃ، بعض علماء تو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت آخری مکی دور میں ہوئی، لیکن نصاب متعین نہیں تھا، یہ ترتیب نہیں تھی، تو وہاں زکوٰۃ نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، 5 نمازیں نہیں ہیں، اور حج بھی نہیں ہے۔ جھگڑا پڑا ہوا ہے، اور سب سے مشکل دور مکی ہے۔ جتنے آپ پہ مظالم کیے گئے مکہ میں کیے گئے، صحابہ پہ ظلم ہوئے مکہ میں ہوئے، اور ہجرت حبشہ ہوئی، مکی زندگی کے وہ مظالم کا دور تھا۔ تو آخر وہ مسئلہ کیا تھا کہ جہاں نماز کی یہ تفصیل نہیں، روزے کی یہ تفصیل نہیں، حج نہیں اور زکوٰۃ نہیں، اچھا آیت درود والی ابھی اتری نہیں۔ درود والی آیت وہ احزاب میں جا کے اتری، جنگ احزاب پر جو صورت آئی مدینہ منورہ میں، تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ وہاں پر اتری سورہ احزاب میں، اور جنگ احزاب کے بھی بعد مدینہ منورہ میں۔ لیکن جہاں پر رک کر سوچو آخر وہ مسئلہ تھا کیا؟ ہمارے دوست بزرگ کہتے ہیں ابھی ہم مکی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ مکی زندگی کیوں کہتے ہیں؟ جہاد سے بچنے کے لیے، کہ جہاد فرض نہیں ہوا، مکے میں نہیں تھا، تو ٹھیک ہے مکے میں جہاد بھی فرض نہیں تھا، لیکن مکی زندگی میں آپ نے بیان کیا کیا؟ وہ مسئلہ کیا، کون سا مسئلہ تھا جس مسئلہ کی وجہ سے اذ اخرجہ الذین کفروا، آج پیغمبر کریم مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اپنا گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو بے سر و سامانی کے عالم میں، اور آپ مکہ کعبۃ اللہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ انت خیر ارض اللہ، کہ اے مکہ مکرمہ تو اللہ کی زمین میں سے سب سے بہترین ٹکڑا ہے، لیکن مجھے تیرے جہاں باسی رہنے نہیں دیتے، اس لیے میں مجبور ہو کے جا رہا ہوں۔ تو آخر کیا وجہ کیا تھی، کیوں آپ گئے؟ تو یاد رکھ لو مکہ کے مشرک
سب کچھ ماننے کے لیے تیار تھے. وہ تو یہ کہہ رہے تھے اگر رشتہ چاہیے ہم رشتہ دینے کے لیے تیار, اگر سرداری چاہیے ہم سرداری دینے, ہم آپ کو اپنا بادشاہ ماننے کے لیے تیار, اگر مال و دولت چاہیے ہم سب کا سب مال جمع کر کے آپ کو دینے کے لیے تیار, یہ ساری چیزوں کے لیے تیار تھے. لیکن اصل وہ بات کیا تھی جس بات کی وجہ سے یہ اتنا جھگڑا بنا ہوا تھا اور اتنے مظالم ڈھائے جا رہے تھے؟ وہ مسئلہ یہی تھا کہ پکاریں سننے والا صرف اللہ ہے اور کوئی پکاریں سننے والا نہیں. آج بھی لوگوں کا ہم سے یہ جھگڑا ہے. ہمیں جو لوگ گالیاں دیتے ہیں خدا کی قسم اسی مسئلے کی وجہ سے. ہم کہتے ہیں کوئی پکارے نہیں سنتا, پکارے سننے والا صرف اللہ ہے, الہ صرف اللہ ہے. اسی مسئلہ پہ لوگ جیسے پیغمبر کریم پہ فتوے لگائے وہی فتوے ہم پہ لگاتی ہیں. نبی کریم علیہ السلام پر الزام یہ تھا کہ یکفر آباءنا, اگر اس کی بات مانے تو سارے بزرگ کافر ہیں. آج لوگ یہ نہیں کہتے؟ کوئی نہیں کہتے ہیں تو مجھے بتاؤ. کہتے اگر اس کی بات مانی سارے اکابر کافر. میرا دادا جی بھی تھے, نانا جی بھی تھے, ابا جی بھی تھے, فلانا بھی کیا, اس لیے ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. اور دوسرا یفرق بین اخواننا, اس نے آ کر ہماری جماعت میں توڑ پیدا کر دیا اور ہماری جماعت کٹھی تھی. اس نے آ کر یہ جو مسئلہ بیان کیا یہ موقع نہیں مسئلہ بیان کرنے کا, حالات نہیں مسئلہ بیان کرنے کے, اور یہ حالات درست نہیں. اس لیے اس نے ہماری پارٹیوں جماعتوں کو توڑ دیا. یفرق کو یہ تفریق ڈالتا ہے, توڑ پیدا کرتا ہے. آج بھی اگر کوئی یہ مسئلہ بیان کرے اس پہ یہی الزام آتا ہے کہ اس نے جماعت کو توڑا ہے اور اس نے ہمارے درمیان تفریق پیدا کر دی, ہمیں لڑا دیا اور توڑ پیدا کیا, فسادی ہے. ہم بڑے آرام سے رہ رہے تھے, پرانے مولوی تھے ماشاءاللہ 80 سال 90 سال کے مساجد پہ قابض بے ایمان, انہوں نے تجھے کبھی نہیں مسئلہ بیان کیا تھا. اس نے آ کے سارے بھانڈا پھوڑ دیا. یفرق بین اخواننا, بھائی بھائی سے لڑا دیا, باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے, برادریاں ٹوٹ رہی ہے. یہ دوسرا. اور تیسرا کہ یہ سارے اکابر کے خلاف ہے اور بزرگوں کے خلاف ہے. اور وجدنا علیہ آباءنا, ہمارے سارے جتنے پچھلے مولوی تھے بزرگ تھے ان کے بھی خلاف. اور چوتھا ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ, ما سمعنا بہذا, یہ جو مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ پکارے سننے والا صرف اللہ ہے, یہ مسئلہ فی الملت الآخرہ کے دو معنی ہیں. ہمارے پچھلے مولویوں نے بیان نہیں کیا, ایک, اور دوسرا ہم شام کی طرف جاتے ہیں, خیبر جاتے ہیں, بڑے بڑے شیخ التورات اور بڑے بڑے شیخ الانجیل, وہاں پر بڑے ختم شتم بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ تجھے مسئلہ بیان نہیں کرتے. ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ, یہ مسئلہ ہم نے ان سے نہیں سنا, یہ نیا مسئلہ بیان کر رہا ہے. اور اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ ابتدا تھی اور پھر ایک وقت آئے گا لوگوں نے جو پہلے اعتراض کیے دین پر تو دین پھر پردیسی بن جائے گا. ان الدین بدا غریبا, شروع ہوا پردیسی تھا اور سیعود و غریبا, پھر پردیسی بن جائے گا. جب اصل دین لوگ پیش کریں گے تو لوگ آگے سے یہی اعتراض کریں گے جو اب مجھ پہ اعتراض ہو رہی ہے, وہی اعتراض ہوں گے. آج بالکل وہی اعتراض ہے. جب کتاب و سنت کا مسئلہ بیان کیا جائے تو جو اعتراض پیغمبر کریم پہ لوگوں نے کیے وہی اعتراض ہمیں وہی تانا دیا جاتا ہے. یہ متشدد ہے,
یہ جناب مکفر ہے، یہ کسی ان کی تقریر مانے تو کوئی مسلمان نہیں رہتا، بالکل وہی اعتراض۔ تو بہرحال یہ وہ مسئلہ تھا جس کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکال دیا ان لوگوں نے، کفروا جو مسئلے کے منکر تھے، یعنی پیغمبر کریم کو نکالنے کی وجہ ان کا کفر بالتوحید تھا اور اس مسئلے کا انکار تھا، لا الہ الا اللہ، کہ پکارے سننے والا صرف اللہ ہے۔ اس کے جو منکر لوگ تھے انہوں نے نکالا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا۔ سارا مکہ خلاف، سارے آپ کے قتل کے در پہ، پورا ماحول آپ کے خلاف۔ تو فرمایا اس حالت میں تو دو تھے، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، ایک ابو بکر اور ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دو تھے۔ تو میں اللہ نے ان کی وہاں پر بھی نصرت کی ہے، تو میں اللہ وہاں نصرت کر سکتا ہوں، اب نہیں کر سکتا، اب بھی میں نصرت کرتا ہوں اور کر سکتا ہوں۔ یہ تمہید باندھی اور ضمناً فضائل صدیق کو بیان کیا۔ قرآن کا ایک عجیب انداز ہے، فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے، اثنین کا ثانی، اثنین کا ثانی۔ یہاں قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ دو عدد تھے، نہیں، ثانی اثنین کہنے میں یہ نکتہ ہے کہ جس طرح ان کا ظاہراً دو تھے، ظاہراً دو تھے، ظاہراً، اور ان کو ثانی اثنین سے تعبیر کیا، بظاہر حقیقتاً دو تھے، لیکن لفظوں میں ان کو ایک کر کے بیان کیا۔ تو جیسے لفظوں میں ایک تھے اسی طرح مانن بھی ایک تھے۔ ثانی اثنین کی تعبیر یہ بتا رہی ہے، اللہ نے لفظ میں جیسے جوڑا ہے ان کو معنی میں بھی جوڑا تھا، ظاہری شکل میں بھی جوڑا تھا اور باطنی شکل میں بھی جوڑا تھا، دلوں کو بھی جوڑا تھا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ابو بکر اور محمد مصطفیٰ کی ظاہری صورت کو بھی جوڑ دیا، لفظوں میں بھی جمع کیا، معنی میں بھی جمع کیا، ظاہر میں بھی جمع کیا، باطن میں بھی جمع کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہجرت کا سفر مکمل ہوا، مدینہ منورہ پہنچے، تو وہاں بہت سارے لوگ ابو بکر صدیق کو سلام کر رہے تھے، یہ گمان کر کے کہ شاید یہ نبی پاک ہے، بھول گئے شاید یہ ہے وہ سلام، وہ حدیث میں موجود ہے۔ تو خیر بہرحال اگر آپ کو سمجھ آئے تو بڑی بات ہے، لفظوں میں بھی جمع کیا، معنی میں بھی جمع کیا، ظاہر کو بھی جمع کیا، باطن کو بھی جمع کیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دو تھے، ہما ضمیر میں پھر جمع کر دیا قرآن نے، ہما جب دو تھے، فی الغار، غار میں، اذ یقول لصاحبہ، یہاں ایک اصل پتے کی بات سمجھو، یقول لصاحبہ، یہاں اللہ نے لفظ صاحب کا ذکر کیا ہے، اور صاحب کی اضافت ضمیر کی طرف کی، اور ضمیر کا مرجع محمد مصطفیٰ کا ہونا متعین قرآن پاک میں متعین ہے جہاں پر، تو یہاں پر صاحب ہی، یہ جو صاحب کی اضافت ہے ضمیر کی طرف، اور صاحب کا اطلاق ہے، اہل عرب کا یہ ضابطہ ہے، جب کسی چیز کو مطلق ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے
کمال درجہ. تو یہاں پر صاحب کو مطلق ذکر کیا، پھر صاحب کی نسبت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور یہ بھی ضابطہ ہے کہ مضاف شرف حاصل کرتا ہے مضاف الیہ سے، اور مضاف الیہ کی نسبت سے شرف حاصل ہوتا ہے. تو جہاں پر وہ شرف حاصل کیا تو دو چیزیں قرآن مقدس نے جہاں ذکر کی کہ اصحاب محمد میں کامل شخصیت ابو بکر صدیق ہے. کامل بمعنی اکمل ہے، اکمل شخصیت وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اپنی ذات کے اعتبار سے سب کامل ہے، لیکن یہاں جو صاحب کا کمال ہے ذکر کرنے کا مطلق، تو اس میں یہ تنبیہ کی گئی کہ کاملین میں اکمل ترین وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ بات میں نے کیوں کی؟ بعض بدبخت وہ جہاں کہہ دیتی ہے کہ صاحب میں کون سی فضیلت ہے. تم بڑا زور لگاتے ہو کہ قرآن نے صاحب کہا ہے. صاحب کی کیا حیثیت ہے، کیا فضیلت ہے؟ قرآن میں اولئک اصحاب النار بھی تو آیا ہے. یہ بات ذرا سمجھو، اصحاب النار بھی تو آیا. جہنم والے اصحاب النار ان کو بھی صاحب کہا گیا، اور عرب والے صاحب الحمار بھی بول دیتے ہیں، صاحب جمل بھی بول دیتے ہیں. تو صاحب کے لفظ میں تم جو اتنا زور لگاتے ہو اس میں کیا فضیلت ہے؟ یہ ان کالوں کا اعتراض ہے جو اندر بھی کالے باہر بھی کالے. انہوں نے اعتراض کیا تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ ایسا جواب ہوگا کہ ایران تک تمہاری نسلیں جلیں گی. اب ذرا سنو، صاحب کے لفظ میں فضیلت نہیں، اور تمہاری منطق کا میں استعمال کر رہا ہوں کہ اہل کے لفظ میں کون سی فضیلت ہے؟ اہل النار، اصحاب النار ہے تو اہل النار بھی ہے، اہل النار. تو پھر اہل کے لفظ میں فضیلت کیا ہوگی؟ اب ذرا توجہ کرنی ہے. اصحاب النار کہہ کر یہ کہنا کہ صاحب کے لفظ میں فضیلت نہیں، تو میں کہتا ہوں پھر اہل کے لفظ میں کیا فضیلت ہے؟ اہل النار بھی آ چکا ہے. تو اب جب یہ کڑکی میں پھنسے گا اب بولے گا کہ وہاں اہل کا لفظ جو ہم بولتے ہیں وہ اور ہے. ہم کہتے ہیں بتاؤ وہ اور کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم بولتے ہیں اہل النبی، اہل النبی، اہل النبی. تو میں نے کہا یہاں پر بھی وہی فرق ہے. اگر آل فرعون ہو تو آل میں کوئی فضیلت نہیں، اگر اہل النار ہو تو اہل کی کوئی فضیلت نہیں، اگر اصحاب النار ہو تو اصحاب کی کوئی فضیلت نہیں. لیکن اگر آل النبی جو تو آل فضیلت والی، اہل النبی جو تو اہل فضیلت والی، اور صاحب النبی ہو تو صاحب فضیلت والا. تو صاحب کی اضافت نبی کی طرف ہے. اذ یقول لصاحبہ، صرف یہ کہنا صاحب میں فضیلت نہیں، مضاف کو دیکھنا اور مضاف الیہ کو چھوڑ دینا یہ کسی صاحب الحمار کا ہی کام ہو سکتا ہے. ورنہ عربیت کا ضابطہ یہ ہے کہ مضاف کے اندر شرف آتا ہی اس مضاف الیہ کی نسبت کی وجہ سے ہے، اسی سے مضاف شرف حاصل کرتا ہے. جہاں قرآن نے صرف صاحب نہیں کہا، اذ یقول لصاحبہ، جب کہہ رہے تھے اپنے خاص صاحب کو، اپنے خاص صاحب کو. ایک، اور نمبر دو، ایک ہے صاحب کا لغوی معنی، اور ایک ہے صاحب کا اصطلاحی معنی. دونوں میں فرق ہے.
اس کی آسان مثال دیتا ہوں آپ کو. زکوٰۃ کا لفظ ہے، اس کا ایک لغوی معنی ہے. لغت میں زکوٰۃ کا معنی ہے انما، بڑھنا. تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتی ہے کہ جب آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو مال بڑھ جاتا ہے، برکت ہوتی ہے. اس لیے زکوٰۃ کا لغت میں معنی بڑھنا ہے، اور اصطلاح میں صاحب نصاب کا مخصوص حصہ اللہ کی راہ میں دینا. اسی طرح الصلاۃ ہے، صلاۃ کا لغت میں معنی دعا بھی ہے، صلاۃ کا لغت میں معنی تحریک الصلابین بھی ہے، صلاۃ کا لغت میں معنی اور بھی ہے. لیکن شرعی اصطلاح میں یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں ارکان مخصوصہ، اس کو صلاۃ کہتی ہے. اب اسی طرح حج ہے، حج کا لغت میں معنی قصد کرنا، قصد المہم ہے، کسی اہم چیز کا قصد کرنا. اور حج کا شرعی معنی خاص مکان کی خاص زمانے میں زیارت کرنا، وہ حج کا اصطلاحی معنی ہے. اب کوئی پاگل کھڑا ہو جائے اور وہ لغوی معنوں کو لے کر جی نماز کا معنی تو دعا ہے، ہم نے دعا کر دی ہے لہذا نماز ہو گئی ہے، زکوٰۃ کا معنی تو بڑھنا ہے اور فلاں ہے، وہ لغت کے معنی اور ہوتے ہیں اور اصطلاح کے معنی اور ہوتے ہیں. یہاں صاحب یہ لقب ہے ابو بکر صدیق کا، اور یہ ہے صاحب النبی. اور اس صحبت میں بھی فرد مطلق اکمل الاصحاب، افضل الاصحاب، اگر یہ نہ مانا جائے تو اس صاحب ہی کی پوری نظم ہی بیکار چلی جائے گی. اس لیے نظم قرآنی کی صحت کے لیے ماننا ہوگا کہ صاحب ہی کا لفظ بتا رہا ہے کہ ابو بکر صدیق افضل الصحابہ ہے اور اکمل الصحابہ ہے. پھر صرف جہاں نہیں، اس صاحب کا لفظ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور لقب کے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے استعمال کیا. اور یہ بات اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، خاص لقب کے طور پہ نبی کریم نے بھی، اور حدیث یہ قرآن کی شرح بنتی ہے تو بیان نبوی سے، جہاں میرے پاس بخاری شریف ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرماتی ہیں کہ اگر لو کنت متخذا، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ حضرت عباس کے بیٹے، وہ نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر ولكن اخی بصاحبی، ولكن اخی بصاحبی اذ یقول لصاحبہ، ولكن اخی، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا، لیکن ابو بکر میرا بھائی ہے، اخی بصاحبی، اور میرا صحابی ہے. صاحبی جہاں پر بھی مطلق آیا، اور اسی بخاری میں ایک دوسرے مقام پہ آ گیا، اور وہاں پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر کی آپس میں کچھ گرما گرمی بات ہو گئی، ہو جاتا ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس پہنچ آئے، پیچھے سے حضرت فاروق اعظم بھی پہنچ آئے. تو آپ کے سامنے بیٹھ کر آپس میں جو تھوڑی بہت رنجش ہو گئی تھی اس کا تذکرہ کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی لفظ ارشاد فرمائے کہ
حل تارکو لی صاحبی، حل تارکو لی صاحبی، فرمایا لوگوں جب میں نے مسئلہ بیان کیا تو تم سب نے کہا کذبتا ابتداءً، اور ابو بکر وہ تھا جس نے مسئلہ سنا اور اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ اور فرمایا حل تارکو لی صاحبی، کیا تم میرے صاحب کو معاف نہیں کرو گے، میرے صاحب کی شکوہ شکایت نہیں چھوڑو گے؟ تو یہاں پر بھی صاحبی کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بولا۔ یہ دو مقام بخاری کے، ایک ترمذی میں اور مستدرک حاکم میں، وہاں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض، اے ابو بکر غار میں بھی تو میرا صاحبی، اللہ کے محبوب نے اسی آیت کی طرف اشارہ کیا، صاحبی، اور حوض کوثر پر بھی تو میرا صاحب ہوگا، میرا ساتھی ہوگا، غار میں بھی میرا ساتھی، حوض کوثر میں بھی میرا ساتھی۔ تو اب یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ صاحب کا یہاں لغوی معنی نہیں، صاحب قرآنی ہے، اور خاص اصطلاح میں اللہ رب العزت نے یہاں پر لفظ لایا اور ساتھ صاحب کی اضافت ضمیر کی طرف کر کے شان ابو بکر صدیق کو بیان کیا۔ اذ یقول لصاحبہ، اسی نسبت میں سارا مزہ اور سارا شان کا رنگ بھر دیا۔ اس لیے تمام امت کے علماء، تمام فقہا کاتبتاً انہوں نے مسئلہ لکھا کہ من انکرا صحبت ابی بکر فہو کافر، جس آدمی نے ابو بکر صدیق کی صحبت کا انکار کیا، صحابیت کا انکار کیا، صاحب ہونے کا انکار کیا، تو وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے نسکتی کے طور پہ ابو بکر صدیق کی صحابیت کو بیان کیا۔ اچھا، یہ وہ فضیلت ہے کہ جو حضرت علی کو بھی حاصل نہیں۔ حضرت علی کے لیے پورے قرآن میں ایسی آیت موجود نہیں، یہ فقط شان ہے ابو بکر صدیق کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے تھے، خود اعلان کرتے تھے کہ افضل هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر۔ منبر پہ حضرت علی بیان کرتے تھے کہ لوگوں سن لو، افضل هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر، کہ اس امت کا سب سے افضل شخص پیغمبر کے بعد وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ روایت مستدرک حاکم میں موجود ہے اور بعض شیعہ کے ماخذوں میں بھی موجود ہے، اور یہ مستدرک حاکم والا بزرگ یہ بھی شیعہ ہے، مستدرک حاکم کا بزرگ یہ بھی شیعہ ہے۔ اس نے خود، یہ تو وقت نہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ میں لاؤں گا، صرف ارشادات علی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہے، اور خاندان علی کے ہاں ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہے۔ یہاں پر ایک بات میں سمجھا رہا تھا، ضمناً میں نے یہ بات عرض کر دی، میں آپ کو صرف آیت سمجھا رہا ہوں، اذ یقول لصاحبہ، جب کہہ رہے تھے پیغمبر کریم اپنے صاحب کو، کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن، اس میں دوسری شان ہے، لا تحزن، غم نہ کر۔ کیا مانا؟ غم نہ کر، اس کو ذرا غور کرنا ہے۔ حالت کیا ہے
کہ آپ غار میں ہیں، ابو بکر صدیق اکیلے ساتھ ہیں، اور لوگوں کی امانتیں علی کے پاس ہیں، اور اللہ کی سب سے بڑی امانت حضرت صدیق کے پاس ہے۔ سب سے بڑی امانت حضرت صدیق اکبر کے پاس ہے، وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر بھی مراتب کا فرق آ گیا کہ ایک لوگوں کی امانتوں پہ نگران ہے، اور ایک اللہ کی سب سے بڑی امانت کا محافظ اور نگران ہے، تو شان کس کی زیادہ ہوگی؟ اسی سے بھی اب اس کو لوگ لیتی ہیں، او جی اللہ کے پیغمبر نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹایا، بستر پہ لٹایا، پھر آگے حاشیہ آرائی ہوتی ہے کہ جو بستر پر لیٹا اس کی شان کے کیا کہنے۔ پوری رات حضرت علی نبی پاک کے بستر پہ لیٹے رہے، جس بستر پہ وجود محمد مصطفیٰ ملصق ہوا، اسی بستر کے ساتھ وجود علی ملصق ہوا۔ آگے پھر پوری حاشیہ آرائی۔ میں نے کہا ذرا یہ بھی فیصلہ کرنا، نا انصافی نہ کر، کہ اگر حضرت علی ایک رات بستر پہ سونے سے اتنے افضل اور اتنے شان والے بن گئے، تو پھر ماننا وہ عائشہ صدیقہ جو زندگی بھر پیغمبر کے بستر پہ رہی، ان کی شان کا کیا مقام ہوگا؟ ایک رات جو بستر پہ سویا تو ذاکر کی 4 گھنٹے تقریریں ختم نہیں ہوتی، اور جو سیدہ عائشہ بستر بچھانے والی ہے اور پیغمبر کے بستر پر رہی، اور جن کے بارے میں قرآن نے پیغمبر کا لباس قرار دیا ہے، وہ خود لباس محمد مصطفیٰ ہے، تو اس کی پھر شان کا کیا مقام ہوگا؟ ایک اور حضرت علی بستر پہ سویا، میں شان مانتا ہوں، بستر نبی پہ سونے کی شان میں مانتا ہوں، وہ بستر پہ سویا، لیکن قربان جاؤں ابو بکر صدیق پہ کہ وہ بستر والوں پہ کندھے والے کو کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور پہنچا گئے۔ بستر پر سونا زیادہ کمال ہے یا سواری بننا؟ سواری بن کے کندھوں پر اٹھا کے محمد مصطفیٰ کو غار ثور جا پہنچایا۔ تو ایک یہ ملنگ ہوتا کہاں ہے، ایک طرف سے دیکھتا ہے، ایک ذاکر زور لگا رہا تھا، کہتا ہے جہاں حضرت حسین کا روضہ ہے اس کے اردا گرد 100 میل تک جتنی قبریں ہیں سارے بخشے ہوئے ہیں۔ حضرت حسین کا جہاں روضہ ہے 100 میل تک جتنے قبرستان ہیں سارے مغفور ہیں، بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ میں نے کہا بہت اچھا، یہ نواسے کی شان ہے، یہ نواسے کی شان ہے، تو نانے کی شان کیا ہوگی؟ اپنی بات پہ تو پکا رہنا بے ایمانہ۔ وہاں پر تو کہتے ہیں جو 7 سوئے ہیں وہ بھی جنتی نہیں، اور حضرت حسین کی شان بیان کرتے ہوئے 100 میل تک سارے جنتی بن گئے، اور نانے کے ساتھ ابو بکر و عمر ایک ہی روزہ میں سوئے ہیں، ان کو بکواس کرتا ہے اور نواسے کی شان جو بیان کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے تیرے مذہب میں بھی دجل ہے، تیرے عقل میں بھی دجل ہے۔ اگر نواسے کی شان ماننی ہے تو پھر نانے کی شان بھی مان۔ اور ملنگ کھڑا ہوا، اس نے کہا خیبر کا دروازہ اکھیڑنے والا کون؟ میں نے کہا بہت اچھے، پہلے یہ فیصلہ کر لے خیبر کا دروازہ افضل ہے یا کعبۃ اللہ کا دروازہ افضل ہے؟ پہلے یہ فیصلہ کر لے خیبر کا دروازہ افضل ہے یا کعبہ کا دروازہ افضل ہے؟ خیبر کا دروازہ افضل ہے یا بیت المقدس کا دروازہ افضل ہے؟ خیبر کا دروازہ کھولنے والا تجھے یاد ہے،
اور بیت اللہ کا دروازہ کھلوانے والا کیوں بھول گیا؟ بیت المقدس کے دروازے کو فتح کرنے والا فاروق اعظم، وہ تمہیں کیوں بھول گیا؟ تو یہ ہوتی ہے ملنگ بھنگ پی کر یہ دلائل دیتی ہے، ایک سائڈ کو لیتے ہیں دوسری کو چھوڑ دیتی ہے۔ ہمارا یہ مذہب نہیں، ہم کہتے ہیں علی کی محبت بھی ایمان ہے، ابو بکر و عمر عثمان کی محبت بھی ایمان ہے، لیکن فرق مراتب کا ہوگا۔ اب یہ شان پوری دنیا کے ذاکر الٹے لٹک جائیں، اس یقول لصاحبہ کی نس کتی جیسے میں نے پیش کی، اگر کسی ذاکر میں ہمت ہو تو حضرت علی کے لیے اس طرح کی نس کتی قرآن سے لائے۔ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ اذ یقول لصاحبہ، اور یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی شیعہ بھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہاں صاحب ہی سے مراد صرف ابو بکر صدیق ہے۔ دنیا کا کوئی کافر سے کافر تر بھی انکار نہیں کر سکتا، کوئی احتمال نہیں، کوئی دوسرا معنی نہیں، ایک ہی معنی ہے کہ صاحب النبی فی القرآن وہ اکیلے ابو بکر صدیق ہے، اور یہی معنی ہوتا ہے افضلیت کا کہ ایک کو جو شان حاصل ہو وہ شان دوسروں کو حاصل نہ ہو، اسی کو افضلیت کہتے ہیں۔ تو اسی آیت سے ثابت ہوگی یا افضلیت ابو بکر صدیق۔ لا تحزن، غار اندر دوئے، دشمن دہانے پہ ہے، اگر وہ نیچے نظریں کرے تو پیغمبر کریم پہ نظریں پڑے، اور سب کے سب دشمن سامنے غار کے منہ پہ آ گئے۔ اس مقام پہ اللہ نے جہاں پر ایک اور بات ذکر کی، توجہ ہے نا؟ قرآن کا ایک ایک لفظ سبحان اللہ، ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے حزن، دونوں میں فرق ہے۔ خوف ہوتا ہے اپنے بارے میں فکر کرنا، اپنی جان کی فکر کرنا، یہ خوف ہے، اور حزن ہوتا ہے کسی کی فکر میں پریشان ہونا، اپنی جان کا کوئی خطرہ نہ ہو، کسی کی فکر میں پریشان ہونا۔ کیا اللہ رب العزت نے نقشہ کیا کھینچا کہ کہنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق کو، اور کہتے کیا ہیں؟ لا تخف، نہیں ابو بکر صدیق ڈرو نہیں، نہیں لا تحزن، اللہ نے بتا دیا کہ ابو بکر صدیق کو ایسی حالت میں بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، محمد مصطفیٰ کی جان کی پرواہ تھی۔ اس سے بڑی جانثاری کیا ہوگی کہ دشمن دروازے پہ اور اپنی جان کی فکر پھر بھی نہیں۔ اور قرآن نے ان 6 لاکھ کا تذکرہ بھی کیا جو بحر کلزم کے کنارے پہ تھے، پیچھے فرعون تھا، آگے وہ لشکر کے دریا آ گیا، تو قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، واہ قرآن، وہاں پر بھی لفظ اصحاب موسیٰ، اور یہاں پر یقول لصاحبہ اصحاب موسیٰ، معلوم ہوتا ہے اسی میں راز ہے۔ انہوں نے کہنے لگے اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، آج ہم پکڑے گئے، آگے دریا، پیچھے فرعون بے حیا، ہم درمیان میں آ گئے اور پکڑے گئے۔ آگے سے پیغمبر نے جواب دیا کلا، ہو ہی نہیں سکتا، کلا ہرگز نہیں۔ کیوں؟ میں پھونک ماروں گا؟ ہرگز نہیں۔ تعویذ ڈالوں گا؟ جب مجھے طاقت ہے کیا؟ کلا ان معی ربی، ان معی ربی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں ہو نہیں سکتا، اسباب نہیں، لیکن میرے ساتھ وہ ہے
جو اسباب کا محتاج ہی نہیں ہے. اسباب تو ختم ہو گئے. ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے. یہ جو چٹ لکھنے والے ہیں نا، یہ سوال و جواب کی نشست ہوگی، وہاں تشریف رکھنا، وہاں یہ چٹ دے دینا مجھے، یہ وقت ہوتا نہیں. تو جہاں پر وہ 6 لاکھ، یہ اکیلا ابو بکر ہے، ان کو اپنی جان کی فکر، اور صدیق کو اپنی جان کی پرواہ نہیں، محمد مصطفیٰ کی فکر ہے. یہ ہوتی ہے محبت. اللہ نے بتایا کہ ابو بکر صدیق کی میرے پیغمبر کے ساتھ محبت کتنی تھی، وفاداری اور ایمان کی حرارت کتنی تھی کہ اس کٹن مرحلے میں بھی وہی جو آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آج یہ وہ جو اصول تھا، یہ پورا امتحان کے نتیجے پہ پہنچ گیا کہ ابو بکر صدیق اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے اور محمد مصطفیٰ کی فکر کر رہے ہیں. اس لیے فرمایا یقول لصاحبہ لا تحزن، غم نہ کر. پھر اور شان ہے کہ ابو بکر صدیق غمگین ہے اور پیغمبر کریم ابو بکر کا غم نہیں برداشت کر رہے. تسلی دینے والے کون ہیں؟ اللہ کے محبوب. لا تحزن، ایک آدمی غم میں ہو، استاذ تسلی دے دے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. آج کا استاذ، آج کا پیر و مرشد، آج والد. لیکن کیا شان ہے ابو بکر صدیق کی کہ ابو بکر کو غم لگا تو تسلی دینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں اور شان ذکر کی، اور یہ مقام بھی صرف ابو بکر صدیق ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں. لا تحزن ان اللہ معنا، وہاں ان معی ربی، حضرت موسیٰ کے لفظ ہے ان معی پہلے اور ربی بعد میں، اور جہاں پر ان اللہ معنا، یہ تیسری شان ذکر کی. اور اس کو ذرا سمجھنا ہے، ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ میرے ساتھ ہے. کیا معنی ہوگا؟ یہ ذرا غور کرنا، کیا معنی ہوگا؟ اللہ میرے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر. اور علماء جانتے ہیں جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ میں دوام ہوتا ہے. اسمیت جملہ ہے اور اس میں دوام ہے، استمرار ہے، دوام ہے. اور دوام کیسے؟ اس جملے کو سمجھنا، ابو بکر فکر نہ کر، اللہ کی جو نصرت محمد مصطفیٰ پر ہے وہی نصرت تیرے اوپر بھی ہے، وہی نصرت، وہی حمایت تیرے اوپر بھی ہے. اور یہ معیت عامہ نہیں، یہ معیت خاصہ، یہ وہ خاص معیت جو محمد مصطفیٰ کو حاصل ہے، وہی معیت میں اللہ کے محبوب نے ابو بکر کو شریک کیا. ان اللہ معنا، جہاں پر بھی کوئی کہے گا معیت تو اللہ تعالی ہر ایک کے ساتھ ہے. ایک ذاکر کہہ رہا تھا کہ ما من نجوا، 3 باتیں کریں اللہ چوتھا ہوتا ہے، 5 باتیں کریں اللہ چھٹا ہوتا ہے. میں نے کہا وہ جو اللہ چھٹا وہ معیت عامہ ہے، اس معیت عامہ، اور ایک ہے معیت خاصہ مع الصابرین مع المحسنین. ایک مع الصابرین، ایک ہے مع المحسنین. صابرین کے ساتھ اگر ایک ہی معیت ہے تو پھر صابرین کو ذکر کرنے کا کیا مطلب، محسنین کو ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ مع الصابرین بھی ذکر کیا، مع المحسنین بھی ذکر کیا. تو اب اسی سے معلوم ہو گیا ایک معیت عامہ ہے علم و قدرت کے لحاظ سے، اللہ رب العزت ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اپنی شان کے اعتبار سے، وہ معیت عامہ ہے. اور ایک ہوتی ہے خاص
نصرت، خاص رحمت، خاص حمایت، خاص نظر مہر، میرے نظر، خاص وہ چیز تو جہاں مع الصابرین یہ خاص ہے، مع المحسنین یہ خاص ہے، اور ایک ہے مع المحسنین، ایک ہے مع الصابرین، اور سب سے مضبوط وہ معیت، سب سے مضبوط وہ نصرت وہ ہے مع النبی، وہ ہے مع النبی۔ اور ابو بکر وہ ہے جس کو اللہ نے اس معیت میں شریک کیا جو معیت محمد مصطفیٰ کو حاصل ہے۔ ان اللہ معنا، یہ تیسری ضرب ہے، تیسری ضرب ہے کہ اس شان میں بھی ابو بکر صدیق اکیلا ہے کہ ان اللہ معنا، اس معیت کی چادر کے نیچے دو ہی ہیں، محمد مصطفیٰ اور ابو بکر صدیق۔ اور جملہ اسمیہ جو میں نے ذکر کیا دوام والا معنی، اس کا یہ معنی نہیں کہ جہاں غار کے اندر جب تک ہیں اللہ کی جو معیت میرے ساتھ ہے وہی معیت آپ کے ساتھ ہے، جہاں ہجرت کے سفر تک نہیں، فرمایا دوامن، ہمیشہ ہمیشہ جو اللہ کی نصرت محمد مصطفیٰ پر رہی وہی نصرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی رہے گی۔ اب اگر دیکھنا ہے تو دیکھ لو، خلافت میں وہی نصرت تھی، پورا خلافت کا دور دیکھیں، اور ابو بکر صدیق خلفاء کی خلافت یہ تتمہ تھی اظہار دین کا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کا یہ تتمہ تھی، تو وہی نصرت آئی مانعین قتال کے ساتھ، مانعین زکوٰۃ کے ساتھ قتال، اور اسود انسی جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ لڑائی، مرتدین عرابیوں کے ساتھ لڑائی، یہ ساری وہ چیزیں جو بدر و احد میں اللہ کی نصرت آئی تھی وہی نصرت پورے دور صدیقی میں لوگوں نے مشاہدہ کی ہے، اور وہ اثر ہے ان اللہ معنا، اسی دوام کا اور اسی جملہ اسمیہ کا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تیسری شان اور ساتھ اور ذکر کیا، فرمایا اگلا ذرا جملہ دیکھنا، فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ، میں ختم کرتا ہوں، توجہ ذرا کرنا ہے، یہ آیت سمجھ آ جائے پھر انشاءاللہ باقی باتیں ہوتی رہیں گی۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ، پریشان کون تھے؟ جی، تسلی دینے والا کون تھے؟ اور غم کس کو تھا؟ اونچے بولو، میں اگلی بات کروں۔ اچھا، غم تھا صدیق کو، تسلی دینے والے کون تھے؟ اچھا، دو باتیں، یہاں یہ منظر تھا، اور بدر میں معاملہ برعکس ہو گیا، وہ بھی اللہ کی شان ہے۔ بدر میں غم تھا پیغمبر کو، اور تسلی دینے والے ابو بکر صدیق تھے۔ آپ سنتے ہیں واقعہ کہ آپ ساری رات خیمے میں دعا کر رہے ہیں، چادر مبارک بھی کندھوں سے گر گئی، اور پیچھے سے ابو بکر صدیق آئے، یہ ڈیوٹی پہ تھے، آپ کے خیمے کے پہرے دار، اور کہتے ہیں قد الہات الی ربک، یا رسول اللہ بڑی دعا آپ نے کر لی ہے، اللہ تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ ضرور مدد کرے گا، اب بس کر دو۔ الہات الی ربک، بڑی الہ ازاری کی، وہ غار میں پریشان ابو بکر صدیق ہیں اور تسلی دینے والے محمد مصطفیٰ ہیں، اور بدر میں پریشان محمد مصطفیٰ ہیں اور تسلی دینے والے ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے، کیونکہ جہاں پر بھی بنگیوں نے اعتراض کیا کہ ابو بکر بزدل تھے، اس لیے پریشان ہوئے، بزدل تھے، اور ان بزدلوں کی اولاد کو یہ بھی نہیں پتا کہ بزدل کو اپنا خوف ہوتا ہے، یہ بھی نہیں پتا، تو اللہ نے وہی پیغمبر کریم کے منہ مبارک سے یہ لفظ نکلوائے
کہ ابو بکر آج بدلہ لے رہا ہے، وہاں میں نے تسلی دی، جہاں آپ تسلی دے رہے ہیں۔ تو ان بھنگیوں کے مذہب پہ کیا نبی پاک بھی بزدل تھے؟ تو وہاں تسلی کا رنگ بدل گیا۔ تو خیر آگے چل، دوسرا جہاں پر پریشان اور غمگین ابو بکر صدیق تھے، تو اگلا جملہ سننا، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، جو غمگین تھا اللہ نے خاص رحمت اس پہ نازل کی۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ، یہاں ضمیر کا مرجع متعین ہو گیا، اس غم پر متفرع کیا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ، پس نازل کی اللہ پاک نے، سکینتہ، اپنی خاص سکون و اطمینان، اپنی خاص رحمت، علیہ، اس غمگین پر جو غم کر رہا تھا، وَأَيَّدَهُ، اور اس غمگین پہلے وہ اکیلا محافظ تھا۔ توجہ ہے، ایدہ، پہلے اکیلا تھا، ایدہ، پہلے اکیلا تھا۔ اللہ نے ابو بکر جب پریشان ہوئے کہ میں اکیلا محافظ ہوں اور اتنی فوج کافروں کی آ گئی ہے اور میں اکیلا دفاع کیسے کر سکوں گا اور یہ اللہ کے محبوب کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اللہ نے فرمایا میں نے دو کام کیے، ایک تو ابو بکر کا دل مضبوط کر دیا، دل مضبوط کیا، اور دوسرا کام کیا کیا، ایدہ، صدیق کے مشن پر ہم نے تائید کی ان کی، کس کے ساتھ، بے جنود لم تروہا، آسمانی فوج بھی صدیق کی معاون بن گئی، آسمان سے فرشتے اتارے، اور کس کی تائید کی، ابو بکر کی۔ ایدہ، اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے، انزل اللہ سکینتہ، ضمیر کا مرجع ابو بکر، اور ایدہ کی ضمیر کا مرجع بھی ابو بکر، فرمایا آسمان کے فرشتے اتارے اور وہ ابو بکر صدیق کا لشکر بن گئے اور اسی مشن پہ گامزن ہوئے۔ لم تروہا وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کافروں کی بات ہم نے نیچے کر دی اور اپنی توحید کا پرچم اوپر کر دیا، اس کو بلند کر دیا اور کافروں کے کلمے کو نیچے کر دیا۔ سفلا، یہ ہے وہ آیت جس میں ابو بکر صدیق کی وہ عظمت قرآن نے بیان کی۔ اگر کوئی دوسری آیت نہ بھی ہوتی تو یہ آیت صدیق کی افضلیت کے اس بات کے لیے کافی تھی، ایک ہمارا مقام مستدل صاحبی ہی کا لفظ ہے، دوسرا لا تحزن کا لفظ ہے، تیسرا معنا کا لفظ ہے، چوتھا انزل اللہ کا لفظ ہے، سکینتہ، اور پانچواں ایدہ۔ یہ پانچ وجوہ سے اللہ نے ایک آیت میں ابو بکر صدیق کی شان ذکر کر کے یہ ثابت کر دیا کہ افضل ھذہ الامہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان پانچ شانوں میں ابو بکر کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، یہ صرف خاصہ ہے ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ وآخر دعوانا الحمد